अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के हवाले से आलमी क़ुव्वतें बहुत तेज़ी के साथ सरगर्म है, लेकिन उसके साथ साथ ख़ित्ते के ममालिक में जो वबाई अमराज की इस वक्त सूरत हाल है उसमें भी एकदम शिद्दत से इजाफ़ा हुआ है। और पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की इस वक्त जो शरह है वो तमाम बड़े शहरों में 10% से ऊपर जा चुकी है, जो यकीनन एक अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन बिल्कुल हमारे नेबरिंग मुल्क इंडिया के अंदर सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है और वहाँ पे तकरीबन एवरेज योमिया 3.5 से 4 लाख अफराद जो है कि नए मरीज़ ऐड हो रहे हैं और तकरीबन 3 से 4 हज़ार अमवात डेली हो रही हैं, जो बड़ी गंभीर सूरत हाल है। बड़े शहरों में ऑक्सीजन और बेड्स में कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि इंडिया में ऑक्सीजन जो है वो करेंसी से और ज्वेलरी से ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है। तो इंटरनेशनली क्या सिचुएशंस हैं पाकिस्तान, इंडिया या जनूबी एशिया के या दीगर ममालिक के अंदर इक़्तिसादी तरक्की के हवाले से क्या कोशिशें चल रही हैं, और इसके साथ साथ क्योंकि जनूबी एशिया और मिडल ईस्ट के मामलात भी आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो सऊदी वली अहद ने ये इंदिया दिया कि ईरान से बेहतर तल्लुकात हम चाहते हैं और उस हवाले से भी उन्होंने एक पॉजिटिव इंडिकेशन दी है। उधर ईरान पर जो न्यूक्लियर पैक्ट के हवाले से जो पाबंदियाँ थी, तो वियना में जो बड़ी 5 क़ुव्वतें हैं उनके मुज़ाकरात भी शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात की बेहतरी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात में जिस तरह से दोनों ममालिक के इंटेलिजेंस हुकाम या चीफ्स की मीटिंग्स की इतलात हैं, उसी तरह इराक़ में सऊदी अरब और ईरान के हाई ऑप्स की जो खुफिया मुलाकातें हैं उनका भी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये सारे मामलात जो हैं ये क्या हो रहे हैं और किस तरफ आगे इंडिकेशंस होंगी या क्या सूरत हाल बनेगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये सारे हालात उसी वक्त बेहतर हो सकते हैं जब ख़ित्ते में सबसे पहले जो बायलैटरल रिलेशन होते हैं, ख़ास तौर पे अगर हम मिडल ईस्ट को और साउथ एशिया को मिलकर देखें, तो साउथ एशिया में पाकिस्तान इंडिया जो है ये बड़े मुल्क हैं दोनों, और दोनों के आपस में तल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। पिछले चंद सालों से हमारे आपस में सफारती और खेल के मैदान में भी और मुख्तलिफ सतह के ऊपर जो रवाबत है वो मुनक़ता थे। ताहम अभी रिसेंटली दोनों ममालिक के जो इंडस वाटर कमिश्नर हैं उनकी मुलाकातें हुई हैं, फिर इंटेलिजेंस चीफ्स की यूएई के अंदर मुलाकातें हुई हैं। इस सिलसिले में जो यूएई के अमेरिका में सफ़ीर हैं उन्होंने इसको चीज़ को कंफर्म किया था। यहाँ इस्लामाबाद में भी जो ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स या गुफ्तगू होती हैं उसके अंदर भी गाए बगाए इन चीज़ों के बारे में ब्रीफिंग दी जाती है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो तल्लुकात की कशीदगी है इसके ख़ात्मे के लिए, क्योंकि जो रीजनल कोऑपरेशन है, अगर हम सी पैक को या हम साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया और मिडल ईस्ट को अगर कनेक्टिविटी चाहते हैं ट्रेड की, इकनॉमिक की, तो फिर हमें अपने मामलात को ज़रा नॉर्मल करना होगा। तो यही वजह है कि चीन, रूस और ख़ित्ते के बाकी ममालिक जो हैं वो भी कोशिशें कर रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात बेहतर हों और दूसरी तरफ ईरान और सऊदी अरब के तल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब का तल्लुकात का जो मामला है ये फिर मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक पे असरात इसके पड़ते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के और इंडिया के तल्लुकात के जितने भी सार्क ममालिक या जनूबी एशिया के ममालिक हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट पैदा हो रहा है। तो पॉजिटिव इंडिकेशन तो ये है कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तल्लुकात की जो कशीदगी की नौयत है उनमें थोड़ा सा नॉर्मल सिचुएशन हुई है और बिलखसूस ये कोरोना की वबा के अंदर पाकिस्तान की तरफ से बड़े पॉजिटिव गेस्चर भेजे गए इंडिया की तरफ कि हमें इमदाद करने के लिए तैयार हैं। अब इंडिया जवाब देता है या नहीं देता ये अलग मसला है, लेकिन हमें अगर हम उनको फ़िज़िकली सपोर्ट नहीं भी कर सकते तो यकीनन हमारी नेक तमन्नाओं में और हमारी जो है कि वहाँ के जो अवाम है इस वक्त जो तकलीफ़ में है, हमारी तमाम हमदर्दियाँ पाकिस्तान की, हुकूमत पाकिस्तान की अवाम की उनके साथ हैं और हमारी नेक तमन्नाएँ और ख्वाहिशात और दुआएं उनके लिए हैं कि वहाँ पे और पाकिस्तान में भी, इंडिया में, पाकिस्तान में भी और बाकी दुनिया में भी इस वबा का ख़ात्मा हो। क्योंकि हमें नरेंद्र मोदी साहब की जो पॉलिसी हैं उनको अगरचे इंडिया के अंदर भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कश्मीर में या बाकी तमाम इंडिया के अंदर जिस तरह से मुसलमानों के साथ या दीगर नॉन हिंदू पॉपुलेशन के साथ जिस तरह से इम्तियाजी सलूक बरता हुआ था, वो डेफिनेटली इंडिया के अंदर भी बड़े मसाइल पैदा कर रहा था। तो हमें
وہ یاد ہے کہ 2017 کے الیکشن میں مودی صاحب نے ایک اتر پردیش میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے، اور وہاں پہ جو ایشو بنایا انہوں نے، وہ ایشو یہ بنایا کہ مسلمانوں کے قبرستان جو ہے وہ شہروں میں ہیں اور ہمارے شمشان گھاٹ شہروں سے باہر ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی اپنے شہروں کے اندر شمشان گھاٹ کو لے آئیں۔ تو اس ایشو کو بنا کے انہوں نے ایک نفرت کی ہوا کھڑی کی تھی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پوری انڈیا کے اندر جو ہندوتوا پالیسی ہے اس کو فروغ ملا، انٹرنیشنلی اس کو مذمت کی گئی۔ پھر کورونا شروع ہوا تو پہلے مسلمانوں کو، تبلیغی جماعت کے جو کارکن تھے ان کو مساجد کو نشانہ بنایا گیا، لیکن اب صورتحال جو ہوئی ہے اس میں اب مساجد اور انہی پلیٹ فارم سے اوپر اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ رحم کریں، اور مساجد کے اندر جو ہے کہ وہ ہاسپٹلز بنائے جا رہے ہیں، اور جو مساجد سے یا تبلیغی مراکز سے جو وابستہ افراد تھے انہوں نے جا کے مریضوں کے لیے خون بھی دیا، پلازمے بھی دیے۔ تو ہمیں جو ہے کہ اس ساری سچویشن کے اندر ہم دونوں ملکوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں خطے کی جو غربت ہے، پسماندگی ہے اور ترقی کے حوالے سے اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر ہمیں اپنے مسائل حل کرنے ہوں گے۔ انڈیا کو بھی زندگی سے سوچنا چاہیے کہ ابھی 70 سال گزر گئے، اب ہم مسئلہ کشمیر کو کسی ایک طرف لگائیں اور اس کو ختم کریں، اور کشمیری عوام کو حق خود ارادیہ جو یونائٹڈ نیشنز کے مطابق وعدہ کیا تھا اور انڈیا نے خود وعدہ کیا تھا اس پر عمل کیا جائے۔ جب یہ مسئلہ کسی ایک طرف ہوگا اور کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت ملے گا تو دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ خود بخود آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر یہ آگے بڑھ کر ریجنل جتنا بھی پوٹینشیل ہے ٹریڈ کا، اکنامک کوآپریشن کا، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف جو ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ایران اور سعودی عرب کی صورتحال ہے وہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں۔ محمد بن سلمان نے جس طرح ریسنٹلی ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ ایران کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں، اگرچہ انہوں نے کچھ چھوٹے موٹے گلے شکوے بھی کیے، لیکن ان کی جو ٹون تھی، باڈی لینگویج تھی، وہ ایک پازیٹیو انڈیکیشن دے رہی تھی۔ اور بالخصوص جب عراق کے اندر دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اگرچہ دونوں ممالک کے درمیان 2016 سے ان کے سفارتی تعلقات قائم نہیں ہے، اس وقت جب سعودی عرب میں ایک شیعہ عالم دین کو پھانسی دی گئی تھی، سزا دی گئی تھی، دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے، اس کے نتیجے میں پھر ایران اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہوئے تھے، سعودی سفارت خانے کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو ہمیں جس طرح سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کو ایک دوسرے کے اندرونی معاملات کے اندر زیادہ مداخلت کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرنا چاہیے اور بنیادی مسائل حل کرنے چاہیے تاکہ جو خطے میں تجارت کا پوٹینشیل ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی طرح ایران کو اور سعودی عرب کو بھی یہ ایک دوسرے کے معاملات میں، اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی بجائے براڈر سینس کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ تمام مسلم ممالک اور مڈل ایسٹ کے تمام ممالک کس طرح سے آپس میں کوآپریشن کر سکتے ہیں۔ مڈل ایسٹ کے تمام ممالک جو ہیں کہ انرجی ریسورسز سے بھرپور ہیں، ان کی معیشتیں بڑی مضبوط ہیں، لیکن باہمی جو چپکرشیں ہیں اور لڑائیاں ہیں ان کی وجہ سے مسائل بہت پیدا ہو رہے ہیں، اور شام سے لے کے یمن تک جو ہوتی قبائل ہیں ان کے حوالے سے جو مسائل ہیں OIC کے پلیٹ فارم سے ان کو بھی حل کیا جانا چاہیے کہ باغیوں کے پاس میزائل کا آنا یا ڈرون اٹیکس کی صلاحیت کا آنا جو ہے کہ یہ تشویشناک بات ہے کہ یہ صرف پھر ایک ملک کا نہیں ہوگا، باغیوں کے نیٹ ورک جو ہیں ان کے کوئی دین ایمان نہیں ہوتے، ان کے نیٹ ورک بڑے وسیع ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر اس قسم کی ٹیکنالوجیز باغیوں کے پاس اور اس قسم کے طبقات کے پاس آنا شروع ہوئیں تو اس کے ساتھ مڈل ایسٹ کے تمام ممالک پھر بھگتیں گے، اور پھر اسی طرح اس کے اثرات جو ہے کہ وہ جنوبی ایشیا اس خطے میں بھی آ سکتے ہیں۔ دریا اثنا جو ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو عالمی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس کے اندر ابھی افغانستان کا مسئلہ بھی ایک بہت اہم ہے، اس حوالے سے بھی روس کے وزیر خارجہ ریسنٹلی ریجن کا دورہ کر چکے ہیں، اس سے پہلے چینی قیادت نے دورہ کیا، پھر امریکی قیادت نے پاکستانی قیادت سے ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع جنرل لائیڈ آسٹن نے ابھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے فون بات چیت کی افغانستان کے حوالے سے، کیونکہ افغانستان سے امریکی افواج جا رہی ہیں، اس کے بعد کی کیا صورتحال ہوگی۔ پھر جرمن وزیر خارجہ پاکستان کے مختصر دورے پر آئے ہیں، اور ان سب معاملات کے اندر جو ریجنل سیکیورٹی یا ریجنل بائیلیٹرل کوآپریشن تو ہے ہی ہے، لیکن ریجنل سیکیورٹی اور یہ جو معاملات ہیں افغانستان میں وہاں پہ امن کیسے قائم کرنا ہے اور تمام ممالک کے اندر جو ہے کس طرح سے بہتر تعلقات کرنے ہیں، اور پوسٹ افغانستان جو سچویشن ہوگی کہ طالبان واپس آتے ہیں تو وہ کس طرح سے امن و امان میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، ترقی میں کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں، اور دوبارہ انتہا پسندی یا شدت پسندی کو فروغ نہ ملے۔ تو یہ وہ ایشوز ہیں، چیلنجز بھی ہیں۔ اپرچونیٹیز تو یہ ہیں کہ تمام ممالک میں یہ ریئلائزیشن ہو چکی ہے کہ ہمیں اپنے باہمی مسائل کو ختم کرنا ہوگا اور ابھی آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ جس قسم کی اب یہ وبائی صورتحال کے اندر تمام جو ہمارا
انفراسٹرکچر ہے ہیلتھ کا یا بیسک فیسلٹیز کا، وہ بڑا بے نقاب ہو کے رہ کر گیا کہ لوگوں کی انڈیا میں اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ لوگوں کی ڈیڈ باڈیز سڑکوں کے اوپر پڑی ہیں، آکسیجن مل نہیں رہی، ہاسپٹل میں جگہ ختم ہو چکی ہے. تو جتنا بڑا بھی بے شک شائننگ انڈیا کے جتنے مرضی نعرے لگائیں، لیکن مسائل تو وہاں پہ موجود ہیں. اسی طرح یہ مسائل جو ہیں کہ باقی ممالک ذرا نسبتاً آبادی میں تھوڑے ہیں تو ان کے مسائل بھی ایسے ہی ہیں، لیکن وہ اتنے نظر نہیں آتے. اور دوسرا جو ہے کہ چھوٹی آبادی کو اقتصادی طور کے اوپر، سماجی طور کے اوپر معاملات کو چلانا جو ہے کہ وہ آسان ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود جب تک ایک دوسرے کا جو ہمارے پاس پوٹینشیل ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے ہم، تو خطے کے اندر اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ پیدا رہیں گے. تو ہمیں تمام ممالک کو اپنے جو تنازعات ہیں ان کے اوپر بات چیت کرنی چاہیے. بات چیت کا آغاز ہوگا تو کسی نہ کسی حل کی طرف بھی چلے جائیں گے، لیکن یہ بات چیت صرف جو ہے کہ وہ گفتن نشستند نہیں ہونی چاہیے، برخاستند نہیں ہونی چاہیے. اس کے اوپر کنکریٹ جو ہے کہ وہ فیوچرسٹک ایکشن ہونے چاہیے، عمل ہونا چاہیے اور سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا چاہیے. اسی سے معاملات جو ہیں وہ ختم ہوں گے. عالمی قوتیں اس وقت احساس کر رہی ہیں کہ اس خطے میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے لیے کوششیں ہونی چاہیے. تو اس خطے کے ممالک کو بھی، پاکستان کو بھی، انڈیا کو بھی، افغانستان کو بھی، بنگلہ دیش کو بھی، ایران کو بھی ان کوششوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس سے جو ہے کہ ہمارے اپنی جو اقتصادی ترقی ہوگی اور اپنے عوام جو ہیں وہ خوشحال ہوں گے.